صفوں کی درستگی یہ ایک انتہائی اہم حکم ہے صفیں درست کرنے کا۔ صف اگر برابر ہوگی، آگے پیچھے نہیں نکلے ہوئے لوگ، تو اس سے دلوں میں موافقت ہوگی۔ اگر کوئی آگے ہے کوئی پیچھے تو دلوں میں بھی اختلاف ہوگا حدیث پاک کے مطابق۔ میں اس پر کچھ حدیثیں پیش کر کے پھر اس کے حوالے سے ایک سوال اور جواب پیش کروں گا۔ ایک حدیث پاک ہے، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو کسی صف کو ملائے، درمیان سے خلا نہ رہنے دے۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، درمیان میں خلا ہے، اس کو ملا دیا درمیان میں بندے نے آ کر۔ جو کسی صف کو ملائے اس کو اللہ تعالیٰ وصل عطا فرمائے گا، اور جو صف کو کاٹے اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، ابن خزیمہ میں، سنن ابو داود میں، سنن نسائی میں، مستدرک امام حاکم اور کنز العمال میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث فرمایا کہ صف میں رش کرو، صف میں بھیڑ کرو، رش کرو، درمیان میں خلا نہ چھوڑو۔ رسو صفوفکم، اپنی صفوں میں رش کرو، ملاؤ کندھے سے کندھا۔ صفو رسو صفوفکم، اپنی صفوں کو، یہ بے بنیان مرصوص آتا ہے نا، سیسا پلائی ہوئی دیوار، تو اس سے رسو، اپنی صف کو اچھی طرح جوڑ کر کھڑے ہو، درمیان سے خالی جگہ نہ چھوڑو۔ وقاربو بینہا، اور صفوں کے درمیان قریب قریب، یہ نہیں کہ ایک صف یہاں اور ایک 25 فٹ آگے کھڑی ہے، نہیں، تھوڑے فاصلے پر صفیں رکھی جائیں۔ وحاذو، اور برابری کرو، بالعناق، گردنوں کے ساتھ، بعض روایت مناکب کے ساتھ، بعد میں ہے ٹخنوں کے ساتھ، بعد میں ہے پاؤں کے ساتھ۔ پاؤں اور گردن سے برابری کرو، کندھوں اور قدموں سے برابری کرو، ٹخنوں سے برابری۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، میں اس کے معنی پر بعد میں بات کرتا ہوں، برابری کس طرح ہے۔ لیکن یہ حدیث جو میں نے اب پڑھی، یہ بخاری شریف، مسلم، سنن ابو داود، سنن نسائی، مشکات المصابی، صحیح ابن خزیمہ، مسند احمد بن حنبل اور ابن حبان وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو، ان تسویۃ الصف من تمام الصلاۃ، یہ نماز کے پورا کرنے میں سے صف کو درست کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، نماز کے لیے آتے تو پہلے صفوں کو اچھی طرح سیدھا کرتے، حتیٰ کہ ایک روایت میں اس طرح لگتا ہے، وہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں، اس طرح سیدھا کرتے جس طرح تیر کی لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے، بالکل سیدھا تیر جس طرح ہم کہہ لیں، کوئی بھی آدمی آگے پیچھے نکلا ہوا نہ محسوس ہو۔ ہاں تو یہ حدیث میں نے پڑھی، سووا صفوفکم، یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داود، سنن نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث براء بن عازب کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے کندھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے نماز میں، یعنی جب صفیں بنتی تو کندھوں پر ہاتھ پھیر کر، کوئی پیچھے ہوتا تو اسے آگے کر دیتے اور برابری ہوتی صف کی۔ وَيَقُولُ، فرماتے ہیں، استووا، سیدھے ہو جاؤ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، آگے پیچھے نہ ہو، وَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے۔ ہمارے دور میں یہ ایک ہے نا چیز، ایک کے دوسرے سے رائے نہیں رلتی۔ اللہ پاک ہمارے حضرات کو ہدایت عطا فرمائے، تو ہمارے بہت سے علماء بھی چونکہ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں، تو نتیجہ واضح ہے کہ پھر جو حشر ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عقلی نہیں بلکہ تکوینی امور میں آتے ہیں، نبی پاک ان کے راز جانتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں صف سیدھی کرو تو دل سیدھے ہوں گے، صف میں آگے پیچھے ہو گئے تو دلوں میں اختلاف ہوگا، تو اگر اس میں حرج کیا ہے نبی پاک کی اس تاکید پر عمل کرنے میں، جبکہ بسا اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ مساجد میں برابری کے بجائے، صفیں سیدھی ہونے کے بجائے، وہ کچھ حالات ہوتے ہیں صفوں کے ٹیڑھے ہونے کے، تو صفیں سیدھی رکھنے، یاد رہے کہ جس طرح نماز عام ہے اس طرح جنازے میں بھی صفیں سیدھی رکھنے کا حکم ہے۔ یہ حدیث جو میں نے پڑھی، یہ حدیث مسلم شریف ہے، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، مسند طیالسی، سنن ابو داود، طبرانی اوسط، مستدرک امام حاکم، دارقطنی وغیرہ میں موجود۔ ایک اور حدیث
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعمان بن بشیر والی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام ہماری صفوں کو سیدھا کرتے حتیٰ کہ انما یصوی القداح، اس طرح سیدھا کرتے جس طرح تیر کی لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے، بالکل سیدھے۔ اس کے بعد نبی پاک نے سمجھا یہ سمجھ گئے اب۔ کچھ دنوں کے بعد ایک دن نبی پاک تشریف لائے، فرآ رجلا بادیا صدرہ من الصف، ایک آدمی کو دیکھا اس کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے، ایک تو نہیں جسامت اس طرح نہیں، وہ ویسے آگے بڑھ کر کھڑا تھا۔ فقال عباد اللہ سووا صفوفکم، اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کر لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لا یخالفن اللہ بین وجوہکم، اللہ پاک تمہارے چہروں کے درمیان بھی اختلاف کر دے گا، کسی کا منہ ادھر اور کسی کا ادھر ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، ترمذی شریف، سنن نسائی، سنن ابو داود اور دیگر بہت سی کتابوں میں موجود۔ ایک اور حدیث، اقیموا صفوفکم وتراصوا، صفوں کو قائم کرو اور صف میں بھیڑ کرو، رش کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم، مسند احمد بن حنبل، مصنف عبد الرزاق، سنن نسائی، مسند ابو یعلا، سنن بہقی، شرح السنہ، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث، فرمایا کہ کیا تم فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں نہیں بناتے؟ جس طرح فرشتے صف بناتے، کیا اس طرح تم صفیں نہیں بناؤ گے؟ پوچھا جی کس طرح بناتے ہیں؟ فرمایا پہلے اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، پھر پچھلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ الا تصفون کما تصف الملائکہ، فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں نہیں بناؤ گے؟ پوچھا تو فرمایا یتمون الصفوف الاولی، وہ اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں، ویتراصون فی الصف، صف میں خلا نہیں چھوڑتے، بھیڑ کرتے ہیں۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد بن حنبل، مسلم شریف، سنن ابن ماجہ، ابو داود، سنن نسائی، خزیمہ، طبرانی کبیر، سنن بہقی، سنن کبریٰ بہقی اور مصابیح السنت وغیرہ میں موجود ہے۔ یہ بعض حدیثوں میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے، اس کے قریب قریب عبارت ہے، شاید یہی حدیث ہے، فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جس طرح لیلا یا میمہ ہوتا ہے، اتنا سا سکڑ کر وہ صف کے درمیان گھس آتا ہے اور پھر بندوں کے دلوں میں وسواس ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ نماز کے دوران جماعت کھڑی ہو تو صف میں خلا نہ چھوڑو، جہاں خلا ہوگا وہاں سے شیطان گھس کر پھر لوگوں کی نمازیں خراب کرے گا، دلوں میں وسوسے ڈالے گا اور پریشان کرے گا۔ اب صف کی برابری کا مسئلہ آیا، برابر کیسے ہو گئی؟ جہاں آیا کندھوں پر ہاتھ پھیرتے، آئیے نا حدیث، کسی حدیث میں آیا کہ گردنیں اور قدم دیکھ کر برابر کرو، گردنوں اور قدموں سے برابر کرو۔ کسی حدیث میں ہے کہ ٹخنے ملاؤ، تو ٹخنے ملانے کا مطلب تھا برابر کرنا۔ بھی یہ تمام مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہمارے بر صغیر کی شرح میت عامل، اس میں الباء للالصاق، با الصاق کے لیے ہے، ملانے کے لیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں الصاق دو قسم ہے، حقیقی اور مجازی۔ حقیقی الصاق تو یہ ہے کہ حقیقت میں ملا ہوا ہو، جس طرح بہی دا فلانے کو بیماری ہے، وہ حقیقت میں اس کو ملی ہوئی ہے۔ ایک ہے مجازی الصاق، جیسے مرارتوں پہ زید ہے، اب یہ نہیں کہ زید کے اوپر سے گزر یا زید کو ٹچ کر کے گزرا ہے، اس کے پاس سے گزرا تو وہ مرارتوں پہ زید کے پاس سے گزرا، یہ بھی الصاق ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ الصاق الکعب بالکعب، ٹخنے کو ٹخنے سے الصاق کرنا، اس کا میں نے ضروری نہیں کہ جوڑ کر بالکل کھڑا ہو، اپنے ٹخنوں کو جوڑے یا ساتھی کے ٹخنوں سے ٹخنے جوڑے ایک دوسرے کے، الصاق کا میں نے جوڑنا ضروری نہیں، کیونکہ صف کو رش کرنا یہ بڑا اہم ہے۔ کندھوں کو کندھے ملانا اور بازوؤں کو نرم کرنا یہ صریح حدیثوں میں واضح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بازو کو بازو سے ملایا جائے اور کندھے کو نرم کیا جائے اچھا تو پھر بہت سے اجسام میں ٹخنوں کو ادھر ادھر ملانا دائیں بائیں بڑا مشکل ہوگا۔ ظاہر سارے مسلمان برابر جسم کے تو نہیں ہوتے، کوئی دبلے، کوئی موٹے، کوئی لمبے، کوئی چھوٹے، تو سب کو دائیں بائیں والے کے ٹخنے سے ٹخنا حقیقتاً ملانا، اس میں وہ صف کا رش نہیں رہے گا۔ صف کا رش رکھنا، صف میں بھیڑ رکھنا، خلا نہ چھوڑنا، یہ خود مقصود ہے
تو اس وجہ سے اصل یہی ہے کہ برابر دیکھا جائے۔ یہاں ایک بات اور قابل غور، اگر بعد نے کہا جی انگوٹھے دیکھو پاؤں کی، انگوٹھے برابر کرو، ظاہر کسی کا قدم چھوٹا ہوگا کسی کا لمبا ہوگا، تو سینے تو پھر آگے پیچھے ہو جائیں گے، کندھے بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے۔ ظاہر ایک آدمی ہے جس کا قدم ہے 6 انچ، دوسرا جس کا قدم ہے 9 انچ، تیسرا جس کا قدم ہے 12 انچ، انگوٹھے برابر کریں گے تو وہ تو آگے پیچھے ہوں گے نا، پوڑیاں ہی بنیں گی۔ بعد نے کہا جی ایڑیاں برابر کرو۔ دیکھا یہ گیا ہے، عملی تجربہ ہے کہ ٹخنوں سے پیچھے ایڑی وہ بھی سب کی برابر نہیں ہوتی، کسی کی ایڑی کچھ لمبی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی، اگرچہ اس کا فرق انگوٹھے کی طرح نہیں ہے، تھوڑا فرق ہوگا لیکن بہرحال فرق آئے گا۔ تو حدیث میں جب کعب کا لفظ موجود ہے تو یہ کہا جائے کہ ٹخنے کے برابر ٹخنے کیے جائیں، ادھر ادھر ٹخنے برابر ہوئے، گردنیں برابر ہوئیں تو کندھے بھی خود بخود برابر ہوں گے، پنڈلیاں بھی خود بخود برابر ہوں گی، صف سیدھی ہو جائے گی کہ ایک ٹخنے کے برابر ٹخنا ہو، دوسرا گردن کے برابر گردن ہو۔ تو کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ موٹے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، کچھ بڑے، کچھ بھاری بھرکم، کچھ قد کاٹ والے، کچھ لسے دبلے، سب تو برابر کرنی ہے۔ تو اس میں اگر گردنیں اور ٹخنے برابر کر لیے ایک دوسرے کے تو اس میں کفایت ہو جائے گی۔ یہ الصاق کے معنی کے بارے میں نے جو بات کی یہ لغت سے بھی ثابت ہے اور تحقیق یہی ہے۔ یہ دیکھیں فتاوی شامی میں کہتے ہیں ما رویہ جو روایت کیا گیا ہے کہ انہم الصق الکعاب بالکعاب، ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملایا، اس کا معنی ہے اریدہ بہل جماعت، جماعت میں یعنی کام کل واحد بجانب الاخر، برابر کھڑے ہو، دوسرا ہر ایک دوسرے کے پہلو میں برابر آئے۔ اس طرح دوسری کتابوں میں یہ ہے کہ لا یتقدم احدہم علی الاخر، کوئی ایک دوسرے سے آگے نہ بڑھے، یحاذی کل من کعبہ الاخر، ہر ایک کے ٹخنے دوسرے کے ٹخنے کے برابر آئے۔ اسی میں یہ بات بھی آئی کہ یہ جو صف میں رش کرنے کا حکم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں کا رش کرو، اس کا مطلب جسم کا جہاں بھاری حصہ ہے اس کا رش مراد ہے، کہ اس کے ٹانگوں کے اوپر والا حصہ اور سینے پیٹ کا اور بازوؤں کا حصہ، اس میں جب رش ہوگا بھئی پاؤں کے درمیان تو یا ادھر ادھر درمیان میں خلا رہ جائے گا یا درمیان میں خلا رہ جائے گا، تو پاؤں کے درمیان سے خلا ختم کرنے کا حکم نہیں، بلکہ پیٹ، سینے اور اس حصے کے درمیان خلا ختم کرنا یہ حکم ہے، اور اسی سے وہ شیطانوں کا راستہ رک جائے گا داخل ہونے کا۔ یہ کئی محقق علماء نے بیان